ضرب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں بظاہر اللہ پاک نے صراحتاً عورتوں کا نام نہیں لیا ہے. جب بھی عورت کی طرف اشارہ، مخصوص عورت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو کبھی تو اللہ نے کہا امرأۃ فرعون یعنی فرعون کی بیوی، کبھی تو کہا وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی، کبھی تو کہا وامرأۃ نوح، نوح کی بیوی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بظاہر صراحتاً عورت کا نام نہیں لیا ہے، لیکن صرف ایک عورت ہے، اس عورت کا اللہ نے قرآن کریم میں فقط نام ہی نہیں لیا ہے بلکہ اس عورت کے نام سے اللہ نے سورت کو نازل فرمایا ہے، اور وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام. ان کے علاوہ پورے قرآن کریم میں عورتوں کا اگرچہ تذکرہ ہے مگر صراحتاً عورت کا نام نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا جو نام لیا گیا ہے وہ بھی حکمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں، اور ان کے مقام اور مرتبے کو بتلانے کی خاطر اللہ نے مستقل سورہ مریم کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے. حضرت مریم علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ماں بیٹے کی زندگی در حقیقت ایک معجزاتی زندگی تھی، ایک معجزاتی زندگی. عجیب و غریب خلاف واقع چیزیں ان سے رونما ہوئی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ خاتون تھی، باحیا اور پاک دامن خاتون تھی، اور اللہ نے ان کی باحیائی، پاک دامنی کا تذکرہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور خود ان کے تقرب اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے تذکرے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام کی ماتحتی میں تھی حضرت مریم علیہ السلام، جو آپ کے رشتے کے اعتبار سے خالو لگتے تھے. اور قرآن کریم نے واقعہ تیسرے پارے میں حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ عجیب معجزات اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہر فرمائے ہیں. ایک مشہور واقعہ اور معجزہ جو قرآن میں موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے یعنی روم میں داخل ہوتے، جو مسجد کا ایک روم تھا جس میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا کرتے تھے، تو دیکھتے کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کس نے لایا؟ کوئی انسان یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت مریم علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتی کہ پوچھتے زکریا علیہ السلام یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا سب پھل؟ قالت هو من عند اللہ، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. براہ راست اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ دسترخوان، جنتی دسترخوان اللہ نے اتارا ہے. یہ تھی مریم علیہ السلام. تو ان کے بچپن کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اگرچہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. اور ان کی جوانی کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جوانی میں اللہ پاک عجیب و غریب چیز ان سے ظاہر فرماتے ہیں، اور بات ظاہر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد حضرت مریم علیہ السلام سے ہوتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے جلیل القدر نبی ہیں
قرآن کریم میں تقریباً ان کا تذکرہ 25 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 25 مرتبہ. اور ان 25 مرتبہ میں اللہ نے الگ الگ القاب اور انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے. اکثر و بیشتر ابن مریم اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے. کبھی تو اللہ تعالیٰ نے کلمت اللہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور کبھی تو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، اور کبھی تو اللہ نے عبداللہ کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے باپ اور بے ماں کے پیدا فرمایا کہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے وہ بغیر باپ کے آئے، بغیر ماں کے آئے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست انہیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست انہیں ظاہر فرمایا، بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب اسی طریقے سے ہے کہ دنیا میں انسان کے وجود کے لیے اور انسان کی پیدائش کے لیے اسباب کے درجے میں مرد اور عورت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات کے قائم کرنے سے کوئی ظاہر ہے کہ دنیا میں اولاد وجود میں آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ دنیا میں کبھی کبھار خلاف عادت اور خلاف اصول اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. میں تو انسان کو بے باپ اور بے ماں کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور میں تو انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور میں تو انسان کو بغیر باپ کے ماں کے ذریعے سے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ایک انسانی شکل میں. چونکہ مریم علیہ السلام بڑی پاک دامن عورت تھی اور پردے کی بڑی پابند تھی، چنانچہ مریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور ایسا محسوس کیا کہ کوئی غلط نیت سے یہ شخص آیا ہے. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں. تو اس پر مریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ میں اولاد کی بشارت دینے آیا. اللہ اکبر. مریم علیہ السلام کے پیروں سے زمین نکل گئی، ظاہر بات ہے پیروں سے زمین نکل گئی، اور مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی مریم ہے علیہ السلام کہ جب زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے تو براہ راست اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے. یہ کہا نا. لیکن اولاد کے تعلق سے چونکہ حیا غالب تھی ان پر کیا غالب تھی؟ حیا غالب تھی. اور ایک پاک دامن عورت کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اس پر حیا غالب ہوتی ہے. چنانچہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اولاد ہوگی، کیسے ہوگی؟ ولم، کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح ہی نہیں ہوا. ولم اکو بغیہ، اور نہیں میں بدکار اور زانیہ ہوں کہ کوئی غلط طریقہ میں نے اختیار کیا ہے تو مجھے اولاد ہوگی. حالانکہ یہاں مریم علیہ السلام کا توکل ختم نہیں ہوا ہے. جو توکل پہلے تھا وہ اب بھی ہے کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام خود کہہ رہے کہ میں فرشتہ ہوں تو اس وقت مریم علیہ السلام تو سمجھ جاتی کہ بھئی معاملہ من جانب اللہ ہو رہا ہے، معاملہ اللہ کی طرف سے براہ راست ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ان پر حیا اور پاک دامنی یہ غالب تھی،
اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے کہ مجھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قولت ذالک، صبر سے کام لو، ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جیسے اللہ نے کیا کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، ایسے ہی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہر گیا، قوم کے لوگوں نے جب آپ کو اس حمل سے دیکھا تو ظاہر ہے کہ قوم کے لوگوں نے تانے زدیاں شروع کر دی اور کہا نہ جانے کتنی ان کے اوپر تانے کسے گئے، اور یہ کہا گیا کہ عمران جو ان کے ظاہر ہے کہ والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے نہیں تھے، اور عمران کی بیوی ایسی نہیں تھی، یعنی تمہاری امی ایسی نہیں تھی، تم ایسی کیسی ہو گئی؟ سوچئے تو صحیح اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہو، کیا ان کا معاملہ رہا ہوگا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے دوری اختیار کر لی اور ایک دور جگہ پر پہاڑ کے ایک دامن میں حضرت مریم علیہ السلام رہنے لگی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تولد ہوئے، دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب یہاں معجزاتی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو حضرت مریم علیہ السلام جب قوم کے سامنے لے آئی تو قوم اور زیادہ لعن و طعن کرنے لگی، اور زیادہ ان کو برا بھلا کہنے لگی۔ تو اس پر مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ لوگوں نے کہا کہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ کیا تیرا احمقانہ رویہ ہے اور عجیب تیری بات ہے کہ بچہ کیسے کلام کرے گا۔ یہ قوم کے درمیان حضرت مریم علیہ السلام کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گہوارے میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے، جو دودھ پی کے بچے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کھولی اور کہا انی عبد اللہ، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ انی عبد اللہ۔ دیکھیے میں یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں کسی زور دے کر، کسی وجہ کی بنا پر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف جو سب سے پہلے، زبان جو سب سے پہلی کھولی دنیا میں اور اپنا تعارف کرایا، وہ کن الفاظ میں کرایا؟ انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ، انی عبد اللہ۔ اور پھر کہا آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، یعنی کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اب نبی بنانے کا مطلب مفسرین کرام نے یہ بتلایا ہے کہ بچپن ہی میں نبی بنائے گئے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے مستقبل کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستقبل میں کتاب عطا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے مستقبل میں نبی بنانے والے ہیں۔ یہ مستقبل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اور بچپن ہی کے زمانے میں خبر دی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مبارک مجھے بنایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بڑا مبارک بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اللہ نے وصیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں میں زکات ادا کروں اور میں نماز پڑھتا رہوں۔ وبرا بوالدتی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا فرما بردار بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام گویا اپنا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وبرا بوالدتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا فرما بردار بنایا اپنی والدہ کا۔ کاش کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر داخل فرما دے۔ نماز، زکات اور اسلام کے بنیادی احکام اور مزید والدین کا فرما بردار اللہ پاک ہم تمام کو بنا دے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کھولی، قوم ہکا بکا رہے گی، قوم ہکا بکا رہے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم گفتگو فرما رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش در حقیقت ایک معجزاتی پیدائش تھی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا جوانی کی عمر میں، یہ بھی ایک معجزاتی معاملہ ہوا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنفس نفیس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح اور ان کی جان اور ان کے جسم کے سمیت
اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، آسمان پر اٹھا لیا۔ جو واقعہ ہوا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، حالانکہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی اور نہ انہیں مارا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعافیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم پیدا نہیں فرمائیں گے۔ میرے اس لفظ پر بھی آپ غور کیجیے جو آگے کبھی کام آئے گا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے وہ دوبارہ پیدا ہو کر نہیں آنے والے ہیں، بلکہ پیدائش تو ایک مرتبہ ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے زمین سے آسمان پر اٹھائے گئے، اسی طریقے سے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہو گئے، آسمان سے دنیاوی نظام میں اور دنیاوی زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ہمارا ایمانی عقیدہ اور نظریہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا۔ اب اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا یعنی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار ہیں، اصل پیروکار تو ہم ہیں۔ ہم جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام۔ اسلام نے، اللہ کی قسم، اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی مذہب نے عطا نہیں فرمایا، بلکہ دوسرے مذہب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نافرمانی کی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بتلایا۔ کتنا بلند مقام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا، اور مقام کی بلندی کے لیے فقط ظاہر ہے کہ یعنی کوئی انسان ہو اور وہ انسان بلند مقام تک نہ پہنچے، ایسا نہیں، اللہ جس کو چاہے بلند مقام تک پہنچا دے، یہ اللہ کے قبضے قدرت پہ، اللہ کے اختیار پہ۔ اسی لیے عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نہ جانے ایسی من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں اور ایسے من گھڑت نظریے اور عقیدے کے قائل ہے، اللہ کی پناہ، جو آج تک خود انہیں نہ سمجھ میں آیا، آج تک خود ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کی انجیل کی اگر ہم تقسیم کریں اور ان کی انجیل کو اگر ہم ٹٹولے تو 100 سے زیادہ ان کی انجیلیں ہیں۔ کتنی؟ 100 سے زیادہ ان کی انجیلیں ہیں۔ انجیل سے مراد بائبل، جن کو آج کے دور میں بائبل کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا بعد میں اتفاق ہوا کہ تمام انجیل کو اور تمام بائبل کو ختم کر دیا جائے اور اناجیل اربع 4 انجیل کو باقی رکھا جائے۔ کتنی انجیل کو؟ 4 انجیل کو باقی رکھا جائے، کہ جو بھی ہے آسمانی کتاب کے در حقیقت 4 انجیل ہے، لیکن ان 4 انجیلوں کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے، اور جو اس سلسلے کے ماہرین ہیں اللہ جزائے خیر دے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہر میدان کا شہسوار اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، ہر میدان کا شہسوار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے۔ کوئی کس حیثیت سے آگے بڑھ جائے، اللہ کس کو آگے بڑھا دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ عزت دے، جسے چاہے اللہ ذلت دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حال ہی میں جو میں کسی کے تعریف کے لیے عام بیٹھا نہیں ہوں، تعریف تو اللہ کی ہے، ظاہر بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ صفات اور کچھ خصلتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حال ہی میں جو ابھی ورلڈ کپ چلا ہے، اور وہاں الحمدللہ ایک بہترین انداز میں قطری حضرات نے اور ارباب نے ایک بہترین ایک اسلامی نظام پوری دنیا کو دینے کا ایک طریقہ اختیار کیا، ایک میسج اختیار کیا۔ یقیناً بڑے بڑے اللہ والوں نے دل سے دعائیں دی، بڑے بڑے اللہ والوں نے کیا کیا ہے؟ دل سے دعائیں دی کہ آج ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا جائے۔ آج پوری دنیا کے سامنے اسلام کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ اسلام آپ کے مذاہب کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور اسلام کے اندر کتنی سچائیت ہے اور کتنی حقانیت ہے، یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی بہرحال ضرورت ہے۔ لہذا اس سلسلے میں انہوں نے جو ایک اسلامی اسٹیج قائم کیا، اور اس اسلامی اسٹیج پر انہیں
ڈاکٹر ذاکر نائک کو مدعو کیا گیا اور ان کے ذریعے سے اسلامی تعارف کرایا گیا. ان کے اعتبار سے بہرحال ان کے کیا اختلافی مسائل ہے اور موجودہ قوانین اور موجودہ حکومت کے اعتبار سے ان کے کیا معاملات ہیں، مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں پڑی، مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے. لیکن بہرحال جو چیز مثبت ہوتی ہے اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا کس انداز سے جو انہوں نے تقابلی ادیان کا جو انہوں نے ایک ملکہ اپنے اندر رکھا ہے اور لوگوں کے سامنے باتوں کو پیش کیا ہے، یقیناً خراج تحسین پیش کرنی چاہیے. اور کئی لوگوں کے سامنے خود انہی کے مذہب کی باتیں خود ان کو پتہ نہیں ہے، اور کتنے بہترین انداز میں عیسائیت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اناجیل میں، یعنی ان کی انجیلوں میں، جو انجیلیں ان کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، ان کی مقدس کتابیں جو ان کے اپنے سام کے مطابق وہ آسمانی کتابیں، خود ان کی کتابوں سے حوالہ دیتے ہوئے یہ بتلایا کہ کسی انجیل میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا کہا ہو. کسی انجیل میں اس بات کا تذکرہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کیا ہے، خدا کا درجہ دیا ہو. بلکہ خود قرآن کریم کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے زبان کھولی تو اپنا تعارف اللہ کے بندے سے کرایا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اوپر میرا رب ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا رازق اور خالق ہے. میں تو ایک عام انسان ہوں، ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں. وجعلنی نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. تو عجیب ان کی ایک گتھی ہے کہ بھئی عقیدے تثلیث کے قائل ہے. ان کے مختلف گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عجیب تصور عقیدے تثلیث کا رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہے یا روح القدس ہے، جس کو عقیدے تثلیث کہتے ہیں. خود قرآن کریم نے اس کی نفی کی چھٹے پارے میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ ایک دو، یہ تین چار اس طرح کہتے مت رہو. انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہارا رب اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہی ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اسٹڈی میں اور اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کریں. کہنے کا موضوع یہ ہے کہ اپنے مطالعے میں ہم وسعت پیدا کریں. عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے قریب تو ہم لوگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کے اصل مستحق تو ہم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان میں ہم آگے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمیں خود کو کچھ پتا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قرآنی حیثیت کیا ہے اور حدیث نبویہ کے ذریعے سے ان کی کیا حیثیت ہے. وہ اجمالی باتیں بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق الا ماشاءاللہ بعض لوگ جانتے ہیں، وگرنہ اکثریت یہ حال ہے کہ ہم نہیں جانتے. اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی عیسائی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہم سے یہ سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ہم کیا جواب دیں؟ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جواب دیں؟ اس لیے اپنے مطالعے میں ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے اور یہ کہ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. میں یہ موضوع اس موقع پر اس وجہ سے آمدن لیا ہے کہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ جو آنے والا جو 25 دسمبر ہے، اس 25 دسمبر کو نہ جانے کیا رخ اور کیا رنگ دے دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت انشاءاللہ اس موقع پر پیش کی جا رہی ہے. لیکن یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اس قدر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس قدر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. بقول مولانا سجاد صاحب مدظلہ العالی، اللہ ان کے سایہ عاطفت کو باقی رکھے، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اس آخری ایام میں، دسمبر کے اس آخری عشرے اور ایام میں جتنی شرابیں پی جاتی ہے شاید کہ پورے سال میں اتنی شرابیں پی جاتی ہو. اس دسمبر کے آخری عشرے میں اتنی بدکاریاں کی جاتی ہے شاید کہ پورے سال میں اتنی بدکاریاں کی جاتی ہے. ایک نبی کے نام پر، ایک نبی، ایک پاکیزہ نبی کے نام پر، جو نبی پاک، جس کی والدہ پاک اور ان کی پاک بازی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو درجہ دیا ہے، ان کے نام پر یہ بدبخت گویا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کس قدر اللہ کے غضب کو گویا کہ وہ للکارتے ہیں. اللہ پاک اپنے غضب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.